بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. حاضرین گرامی، ہماری گفتگو قرآن کی سب سے عظیم آیت الکرسی پر جاری ہے، اور اس میں یہ بیان بھی کہ کیوں یہ آیت سب سے زیادہ عظمت والی ہے، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت مطہرہ نے بندوں کو اپنی حفاظت کے لیے اور شیاطین کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے سب سے زیادہ اس کی تلقین کی کہ آیت الکرسی کی تلاوت صبح و شام زیادہ سے زیادہ کریں، فرض نمازوں کے بعد صبح و شام سونے کے وقت. اس کی فضیلتیں، اس کی اہمیتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اس کے معنی اور مفہوم کو جانیں. اس لیے کہ یہ بات بھی بیان کی گئی کہ اگر ہم کسی ذکر کو، دعا کو زبان سے ادا کر رہے ہیں، اس کے معنی اور مطلب کو نہیں سمجھ رہے ہیں تو یہ ہمیں زیادہ فائدہ نہیں پہنچائے گی، نمبر ایک. اور اگر ہم اسے پڑھ رہے ہیں اور اس کے خلاف عمل کر رہے ہیں تو یہ اور زیادہ نقصان دہ اور مذاق کی بات ہے کہ ہم ایک بات زبان سے کہہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑائی کبریائی کا اعلان کر رہے ہیں، اور اپنے عمل سے، اپنے رویے سے، اپنے دل سے کسی اور کو بڑا مانے، اپنے آپ کو بڑا مانے، اللہ کی باتوں کے آگے نہ جھکیں، تو یہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا اللہ ہے، لیکن جب معاملات آئیں تو ہم کہیں کہ سب سے بڑا میرا نفس ہے، میں اللہ کی رسول کی بات نہیں مانوں گا، اپنی مانوں گا، فلاں اور فلاں کی مانوں گا، تو یہ اس اعتبار سے بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ جو آیتیں، جو قرآن کی یا حدیث کی دعائیں اور اذکار ہمیں بیان کیے گئے ہیں، ہم اس کے معنی و مفہوم کو سمجھیں. اب اس سلسلے میں کچھ باتیں تفصیل سے بیان ہوئی. آغاز میں کہا گیا اللہ کے نام، اس میں ذات کا کی تشریح کی گئی. لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید. اللہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اس کے. کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ کی عظمت، فضیلت اور کچھ اس کا معنی اور مفہوم بھی بیان کیا گیا. اب یہ دعویٰ تھا، یہ بیان کیا گیا کہ آیت الکرسی کے آغاز میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ معبود برحق، عبادت کے لائق اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، اور یہی اس کائنات کا خلاصہ ہے، نبوتوں کا نچوڑ ہے، کتابوں کا حاصل ہے. اسی کی بنیاد پر جنت و جہنم بنی، اسی کے لیے اللہ نے جن و انس کو پیدا کیا. اسی معیار پر پرکھنے کے لیے کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے تقاضوں کی تکمیل کرتے ہیں یا اس کے خلاف جاتے ہیں. یہ میں نے پچھلی باتوں کا تھوڑا سا یاد دہانی کے لیے اعادہ کیا. اب اس دعوے کی تصدیق کے لیے اللہ نے فوراً کہا الحی، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ الحی ہے، اس کی وہ زندہ ہے، زندہ و جاوید ہے. کیسی زندگی؟ دنیا کی دیگر مخلوقات کی زندگیوں کی طرح نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی وہ ہے جسے ماضی میں، مستقبل میں، حال میں نہ فنا ہے، نہ عدم ہے، نہ زوال ہے، نہ اس کی زندگی میں کوئی کمی ہے. زندہ رہنے کے لیے جن جن خوبیوں کی، صفات کی اور قوتوں کی ضرورت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کمال کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ جب ہم اللہ کے لیے کہتے ہیں نا اس کی صفات کامل ہے یا کمال کے درجے کی ہے، تو اس کمال کو اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیجئے. کمال کا معنی ہوتا ہے پورا ہونا، اور اللہ کے لیے جب ہم کہتے ہیں کہ اس کی ہر صفت کامل درجے کی ہے، تو دماغ میں یہ رکھنا چاہیے کہ اگر ایک بال برابر بھی اس کی ضد آ گئی تو کمال میں کمی آ جائے گی. یعنی اگر مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ علیم ہے، علم والا ہے، اللہ قدیر ہے، قدرت والا ہے، قادر اور قدیر ہے. اگر پوری کائنات میں ہم تصور کریں کوئی ایک چھوٹا سا کام یا چھوٹی سی کوئی بات ہمارے ذہن میں ایسی آئے کہ اللہ ایسا نہیں کر سکتا، تو وہ چھوٹا سا کام جو نہیں کر سکتا وہ اللہ کی قدرت سے باہر ہو گیا. اور جب قدرت سے باہر ہو گیا تو یہ کہیں گے کہ اس کی قدرت میں کمی آ گئی، اور جب کمی آ گئی تو کمال نہیں رہا، کامل نہیں ہوا.
اسی لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنی قدرت میں کامل ہے، اس کی قدرت کاملہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جو چیز ہے، جو ممکن بات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتی۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم علم کامل ہے، اللہ کی حکمت حکمت کاملہ ہے، تو حکمت کی ضد نادانی، دانائی کی ضد نادانی ہے، حکمت کی ضد بیوقوفی ہے۔ حماقت، بیوقوفی، نادانی ایک بال برابر بھی اللہ کے لیے ہم مانے یہ جائز نہیں ہے۔ اگر تھوڑی سی بھی مانے تو یہ اس کی حکمت میں کمی آ جائے گی، کامل نہیں رہ جائے گی اس کی حکمت۔ پوری کائنات کا ایک ایک بال، ایک ایک ذرہ جو دکھائی دیتا ہے کھلی آنکھوں سے، جو نہیں دکھائی دیتا، وہ ساری چیز اللہ کے علم میں ہے۔ اگر کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز آپ یہ کہیں گے کہ یہ علم سے باہر ہو گئی، تو جتنی باہر ہوئی اتنی کمی آ گئی، اتنا نقص آ گیا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ نقص سے پاک ہے، اس کی صفات میں، خوبیوں میں کمال ہے۔ اس لیے یہ معنی، یہ مفہوم دماغ میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم کہتے ہیں کہ اس کی ساری صفات بدرجہ اتم، بدرجہ کمال خوبیاں موجود ہیں، تو اس میں کسی کمی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہم کہہ رہے ہیں الحی، تو حیات، اللہ کا زندہ ہونا، حیات حیات کاملہ ہے۔ نہ ماضی میں کبھی عدم تھا، نہ مستقبل میں عدم ہوگا، نہ زندگی کی کسی صفت اور کسی کام میں کوئی کمی ہے، نہ اس کو فنا ہے نہ زوال ہے۔ اور دنیا میں بہت سارے لوگ جیسے ہم زندہ ہیں، پہلے نہیں تھے، مستقبل میں نہیں ہوں گے۔ ہم زندہ ہیں لیکن ہماری زندگی کامل نہیں ہے، انتہائی 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 ناقص ہے، اللہ کی زندگی کے مقابلے میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ ہم سوتے بھی ہیں، بے ہوشی کے شکار ہوتے ہیں، بے ہوشی مطلب غفلت کے شکار ہوتے ہیں، ہمارے اندر بہت ساری کمیاں ہیں، بیمار بھی پڑتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا، اور ہم دیکھتے ہیں تو دیکھنا ہمارا ادھورا ہے، سننا ہمارا ادھورا ہے۔ پچھلے درس میں نے اس کی تفصیل بیان کی، ہاں مجھے کچھ چہرے نئے دکھے اس لیے میں نے کچھ باتوں کا اعادہ کر دیا۔ تو پہلے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ زندہ ہے، اور جیسے اللہ زندہ ہے کوئی اور نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ وہ عبادت کے لائق نہیں ہے جو مردہ ہے، یا وہ جو مردہ ہو سکتا ہے، جو ماضی میں نہیں تھا یا مستقبل میں مر جائے گا۔ جو زندہ ہے لیکن مر جائے گا وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کچھ ایسے ہیں جو زندہ ہی نہیں ہیں، جمادات ہیں، پہاڑ، پیڑ، پودے، جن کو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، پتھروں کو اور نہ جانے کن کو، تو وہ زندہ ہی نہیں ہیں۔ لہٰذا ان سے کسی امید کو لگانا، کوئی چیز مانگنا، اس سے بڑی دنیا کی حماقت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور دنیا کی ایک بہت بڑی انسانوں کی، مشرکین کی ایسی تعداد ہے جو اپنی وابستگیاں ایسی چیزوں سے لگاتی ہیں جو الحی ہے ہی نہیں، جو ان کی سنتی ہی نہیں، سن لے تو جواب نہیں دے سکتے اور ان کی دعا کو پورا نہیں کر سکتے، ان کے اندر قدرت طاقت ہے ہی نہیں، اس کائنات کا کوئی اختیار اور کام ہے ہی نہیں۔ لہٰذا الحی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے معبود برحق ہونے اور کسی اور کے معبودیت کے لائق نہیں ہونے کی ایک دلیل اور دی، القیوم، اللہ لا الہ الا ہو، الحی، القیوم۔ یہ دو نام میں نے اس سے پہلے بیان کیا کہ بعض علماء کا کہنا ہے، محققین کا، کہ یہ دونوں مل کر اللہ کا وہ اسم اعظم ہے کہ اگر اس کے حوالے سے دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر اس کے حوالے سے اللہ سے سوال کیا جائے تو اللہ اس سوال کو پورا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب و روز میں کئی مرتبہ بار بار جو دعا مانگتے تھے تو یہ کہتے تھے، آپ سے صحیح حدیثوں میں ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی اے قیوم، میں تیری رحمت کے ذریعے سے مدد مانگتا ہوں، مدد طلب کرتا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر و بیشتر کا کلمہ ہوا کرتا تھا، یا حی یا قیوم، یہی الحی القیوم۔ الحی یعنی کامل زندہ ذات اللہ ہے، ہاں۔ دوسرا القیوم، القیوم کا معنی کیا ہے؟ القیوم یعنی بذات خود قائم ہے اور اپنے علاوہ پوری کائنات اور موجودات کو قائم رکھنے والا، تھامنے اور سنبھالنے والا، ان کا انتظام و انصرام کرنے والا، ان کا بندوبست اور نگرانی کرنے والا ہے۔
یہ القیوم کی تشریح کرتے ہوئے میں نے کئی الفاظ استعمال کیے، معنی ایک ہے لیکن سارے معانی کو، اس کے مفہوم کو گھیرنے کے لیے میں نے اتنی بات کہی۔ اور القیوم ایسا اللہ کا نام ہے، اس میں گرامی ہے کہ ہم اگر اس کو ایک لفظ میں ترجمہ کرنا چاہے تو شاید میں سمجھتا ہوں نہیں ہو سکتا۔ عربی میں بھی اس کی تشریح کرتے ہوئے اہل علم بیان کرتے ہیں القیوم هو القائم بذاتہ والمقیم لغیرہ، کہ قیوم وہ ذات ہے جو بذات خود قائم ہے اور المقیم لغیرہ ہی ہے، یعنی دوسروں کو قائم رکھنے والا، تھامنے اور سنبھالنے والا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس معنی پر، اللہ کے اس نام پر غور کیجیے۔ میں نے اس سے پہلے درس میں ایک پہلو یہ بھی پیش کیا کہ اللہ کی پہچان، عظمت، کبریائی، توحید ہمارے دلوں میں مضبوط صحیح اس وقت ہوگی جب ہم اللہ کو پہچانیں گے، اور اللہ کو پہچاننے، اس کی معرفت حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ اس کے اسماء و صفات ہیں۔ اور قرآن نے بلا وجہ ہی بار بار اللہ کے ناموں کو، اللہ کی صفات کو بیان نہیں کیا ہے، اس کی وجہ ہے، اس کے فائدے ہیں کہ ہم اپنے رب العالمین کو پہچانیں، اس کی عظمت و کبریائی کو جانیں۔ بار بار ہر آیت کے آگے پیچھے جو اللہ کے نام آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ یہ بے فائدہ نہیں ہے، اس کا ان ناموں کا سیاق و سباق سے، آیتوں کے مضمون سے بھی تعلق ہے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف اور پہچان ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اور جب ہم اللہ کی پہچان اور معرفت حاصل کرتے ہیں تو اس کی توحید، اس کی عظمت کا سکہ ہمارے ذہن و دماغ میں بیٹھتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین، کائنات کی کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں اہمیت کی حامل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ایک بندہ مومن کے نزدیک اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے افعال، اس سے متعلقہ باتیں کائنات کی تمام چیزوں سے زیادہ اہمیت کی، دلچسپی کی بات ہونی چاہیے۔ لہذا پوری توجہ سے سنیں کہ القیوم اللہ کا کہ اسماء حسنہ میں سے نام ہے۔ یہاں توحید کی دوسری دلیل کے طور پر آیت الکرسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیش کیا کہ وہ القیوم ہے، یعنی بذات خود قائم ہے اور اپنی ساری مخلوق کو قائم رکھنے اور تھامنے والا ہے، یعنی اپنی ذات میں۔ اب یہاں ایک بات غور کیجئے، یہ جو ترجمہ ہم نے کیا کہ بذات خود قائم ہے اور کائنات کو قائم رکھنے والا، تو تھوڑی آپ اور ہم یا کسی ہستی اور مخلوق کے بارے میں تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ کیا ہم بذات خود قائم ہیں؟ بتائیے، ہم بذات خود قائم ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہیں؟ نہیں۔ ہم ایک سانس بھی اگر اللہ نہ چلائے، آکسیجن نہ دے، ہمارے پھیپھڑے کو نہ چلائے، ہمارے آرگنز کو نہ چلائے، تو ایک سانس نہیں لے سکتے۔ ہم اپنی ایک ایک سانس میں اللہ کے محتاج ہیں، اور ہم ہی کیا، یہ پیڑ پودے، درخت، یہ عمارت جو کھڑی ہوئی ہے، یہ پنکھے جو چل رہے ہیں، وہ چاہے ہم نے بنائے الیکٹرانکس یا کوئی بھی، کائنات کی کوئی بھی چیز، کوئی درخت، پیڑ، پہاڑ، پودے، آسمان، زمین، سمندر، ہاں یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوق عرش عظیم، یہ ساری کی ساری چیزیں اپنے موجود رہنے میں، اپنے قائم رہنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیومیت کے سنبھالنے کے محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے دنیا کے لوگوں، تم سب کے سب اللہ کے در کے بھکاری ہو، فقیر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی صرف ایسی ہے جو غنی اور بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کسی کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کی اس آیت کو یہ انسانوں سے خطاب ہے، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں، ڈول نہ جائیں۔ یہ آسمان زمین جو انتہائی سکون سے چل رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، ہلتا ڈلتا نہیں ہے یہ معاملہ، اس میں ڈگمگاہٹ نہیں ہے، نہ آسمانوں میں کوئی اس طرح کی بات ہے کہ یہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ یہ جو انتہائی زبردست قسم کا نظام جاری ہے، نظام زمین جو ہے اپنی محوری گردش پر، مداری گردش کر رہی ہے، محوری گردش پر قائم ہے، اس میں چند لمحوں کا بھی فرق نہیں پڑتا۔ اسی کی بنیاد پر ہم کیلنڈر بناتے ہیں، دن اور رات کا نقشہ بناتے ہیں، ہماری یہ گھڑیاں چلتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر 24 گھنٹے کا دورانیہ بالکل ٹھیک ٹھاک چلتا ہے، کب سورج نکلے گا، کب ڈوبے گا، اسی کی بنیاد پر یہ سب کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کا جو نظام بنایا ہے اس طرح سے تھامے ہوئے ہے کہ کوئی بھی چیز ایک لمحے کے لیے آگے پیچھے ہوتی نہیں ہے۔
یہ اس کا بندوبست ہے، انتظام ہے۔ اللہ نے کہا کہ آسمانوں اور زمین کو اللہ ہی ہے جس نے تھامے رکھا ہے کہ یہ ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ ٹل جائیں تو پھر اللہ کے سوا اور کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا۔ قرآن نے کہا کہ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ یہ آسمان زمین کو وہ تھامے رکھے ہیں، ٹل نہیں رہے ہیں، ڈگمگا نہیں رہے ہیں، ڈول نہیں رہے ہیں، اور اگر اللہ نے انہیں ڈولتا چھوڑ دیا یا ان کو نہیں سنبھالا تو اللہ کے علاوہ کسی کی طاقت قوت ہے جو ان کو تھام لے؟ کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی مخلوق ایسا کر سکتی ہے؟ جب کوئی کر ہی نہیں سکتا تو نظام کا چلانے والا وہی ہوا۔ ہاں، اب تھوڑی دیر کے لیے یہاں سوچئے القیوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا کیا معنی آ جاتا ہے۔ ہم نے الحی میں پڑھا کہ زندہ رہنے کے لیے جتنی صفات کی ضرورت ہے وہ ساری صفات الحی میں ہے، کیونکہ اگر ان میں سے کوئی ایک خوبی بھی کم ہو جائے، جیسے دیکھنا، ایک زندہ آدمی دیکھتا ہے، اندھا ہے تو بولتے ہیں اس کی زندگی کیا ہے، بیچارے کی زندگی کم ہے، پوری چیزیں دیکھ ہی نہیں سکتا۔ تو دیکھنا زندگی کے لیے ضروری ہے، سننا ضروری ہے، قدرت رکھنا ضروری ہے۔ تو ساری ذاتی صفات اللہ میں پوری پوری ہے، تبھی اس کی حیات یعنی زندگی مکمل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ایسے ہی القیوم پر آپ غور کریں کہ الحی پورا پورا ہونے کے لیے اس کی ذاتی صفات ضروری تھی، تو القیوم پورا پورا ہونے کے لیے، کائنات کو سنبھالنے کے لیے اس کے اندر کیا کیا ہونا چاہیے جو دوسرے میں نہیں ہے؟ ہاں، یعنی قدرت ہونی چاہیے، اس کائنات کو سنبھالے رکھنے اور تھامے رکھنے کی طاقت ہونی چاہیے نا، تبھی تو تھامے گا۔ ایک سمپل بات ہے، لاجک ہے۔ ہاں، اگر میں بول رہا ہوں کہ یہ عمارت فلاں فلاں معمار نے، ہمارے ہاں جس کو گونڈی بولتے ہیں، نے بنائی ہے، تو اب یہ بنی بنائی چیز اس کی سامنے آپ کے موجود ہے، تو کیا آپ یہ سوال کریں گے کہ اس کو عمارت بنانا مستری کا کام یا گونڈی کا کام آتا ہے کیا؟ آپ سوال کریں گے؟ اس کی کام کی ہوئی ایک عمارت سامنے موجود ہے، تو آپ یہ سوال نہیں کریں گے نا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہے، کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، تو یہ سنبھالا ہوا ہونا کس بات کی دلیل ہے؟ کہ وہ بنانے پر قدرت رکھتا تھا، ہے، اور اس کو سنبھالنے کی قدرت رکھتا ہے، تبھی تو سنبھالے ہوئے۔ اگر ایک لمحے کے لیے اس کا سنبھالنا چھوڑ دے وہ، تو یہ زمین، سورج، چاند، ستارے، آسمان، سارا کا سارا نظام تہس نہس ہو جائے۔ ہاں، کیا ہے وہ قرآن کی آیت کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، بڑی زبردست قرآن کی آیت کہ اگر اس کائنات میں، آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور بھی معبود ہوتے، آلہۃ کا لفظ ہے، کئی معبود ہوتے، تو لفسدتا، یہ دونوں ترہم برہم ہو جاتے، کائنات سنبھلتی ہی نہیں۔ ایک دوسری توحید کی دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ اگر دو ہوتے آلہہ، ہاں، ایک سے زیادہ ہوتے، تو ایک بولتا سورج کو ادھر سے نکل کے ادھر ڈوبنا چاہیے، ایک بولتا ادھر سے نکل کے ادھر ڈوبنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، جو کائنات کا چلانے والا الہ ہوگا وہی ہوگا نا جس کا حکم چلے۔ جس کا حکم نہ چلے بولیں گے بادشاہ ہے، بادشاہ ہے تو اس کا حکم چلنا چاہیے۔ اب وہ اپنے حکم کا مالک ہوگا نا، دوسرے کا نہیں۔ تو اب ایک الہ بولتا ادھر سے آئے، ایک الہ بولتا ادھر سے آئے، تو کیا ہوتا؟ سورج یا تو دونوں کی مانے، یا دونوں کی نہ مانے، یا کسی ایک کی مانے گا۔ دونوں کی مانے ایسا ہو بھی نہیں سکتا کہ ادھر سے بھی نکلے ادھر سے بھی نکلے۔ دونوں کی نہیں مانے ایسا بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس نے پیدا کیا ہے، جس نے بنایا ہے، اس کے اختیار سے وہ چیز باہر ہو ہی نہیں سکتی۔ تیسری شکل بچتی ہے کہ ایک کی مانے گا، ایک کی نہیں مانے گا، تو جس کی نہیں مانے گا وہ الہ نہیں ہو سکتا، وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا، وہ کائنات کا مالک اور بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ جس کی چلے گی وہی بادشاہ ہے، اس لیے اس کو سب کو مان لینا چاہیے۔ یہ عقلی دلیل لوگ دیتے ہیں، دلیل تمانوں کے طور پر، دوسرے انداز میں میں آسان کر کے میں نے بیان کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قائم کردہ نظام بہت ہی نظم و ضبط سے چل رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا چلانے والا ایک ہے۔ اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو ہر ایک اپنی اپنی چلانے کی کوشش کرتا۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ، دوسرے ملک کا بادشاہ، تیسرے ملک کا بادشاہ، آج تھوڑا سا فرق ہو گیا ہے، لیکن ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کی سلطنت کے اندر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا تھا، اس پر حملے کرتا تھا، اس پر قبضہ کر کے چھیننے کی کوشش کرتا تھا۔ اگر نہیں کر سکتا تو کم سے کم اپنی حکومت کو بچاتا اور دوسرا اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا۔
اب اپنی حکومت کو بچانے کے لیے دفاعی پوزیشن اختیار کرتا، ان میں جنگیں ہوتی۔ اب اگر کائنات میں کئی خدا یا کئی الہ ہوتے تو ہر ایک اپنی اپنی نظام میں چلاتا، کہیں دن رات کا الگ سسٹم ہوتا، کہیں دوسری جگہ الگ سسٹم ہوتا ہے نا، ملک میں الگ الگ سسٹم ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے یہاں کچھ قوانین ہیں، آج کل کورونا کا زور ہے تو بول رہے ہیں کہ ماسک نہیں لگانے پہ یہاں جرمانہ اور لاٹھی مل رہی ہے، اور بعض ملک ہیں، ایک ڈاکٹر صاحب کی کلپ میں نے دیکھی، پتہ نہیں کتنا صحیح ہے، انہوں نے بتایا کہ تنزانیہ میں اگر آپ ماسک پہنیں گے تو جرمانہ لگے گا، الٹا کا۔ تو اب آپ یہاں اگر پولیس آپ کو پکڑے اور بولے گے تنزانیہ میں ایسا ہے اس لیے میں ماسک نہیں پہن رہا ہوں، تو کیا بولے گی؟ ہم لیفٹ رائٹ اور لیفٹ سائڈ سے چلتے ہیں ہندوستان میں، ہاں، اور یورپ میں، سعودی عرب میں داہنی جانب سے چلتے ہیں۔ اب ہم داہنی جانب سے چلیں اور چالان بنا دے، پولیس والا ٹریفک والا آپ کو پکڑے، آپ کہیں گے کہ بھائی سعودی عرب میں تو رائٹ ہینڈ سے رائٹ طرف چلتے ہیں، تو کہیں گے کہ وہ وہاں کا الگ قانون ہے، یہاں کا الگ قانون ہے۔ تو جیسے یہاں ملک میں الگ الگ قانون نظر آ رہا ہے، کیا ہم کو اس کائنات میں الگ الگ قانون، نظام، سسٹم دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں۔ اس کا مطلب اس پوری کائنات کا نظام چلانے والا، سورج نکالنے والا، ڈبانے والا، ہاں، زمین کو چلانے والا، موسموں کو تبدیل کرنے والا، سمندروں کو بہانے والا، ان کے پانی کو اکٹھا کرنے والا، مچھلیوں کو، ہواؤں کے پرندوں کو، زمین کی خشکی کے جانوروں کو، سب کی دیکھ بھال، ان کی روزی کا انتظام کرنے والا ایک ہی ہے، وہی القیوم ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ القیوم کائنات کو تھامنے سنبھالنے والا، اس کا بندوبست کرنے والا، اس کا مطلب آسمان ٹکا ہوا ہے اس کے سامنے سنبھالنے سے، سورج ٹکا ہوا ہے اس کے تھامنے سنبھالنے سے، عرش ٹکا ہوا ہے اس کے تھامنے سنبھالنے سے، ہم اور آپ ٹکے ہوئے ہیں اس کے تھامنے سنبھالنے سے، ہماری سانسیں چل رہی ہے اس کی قیومیت سے۔ تو ایک ایک چیز جب وہ چلا رہا ہے تو سوچئے کہ اس کو کتنی قدرت، طاقت کی ضرورت ہے۔ القیوم کے اندر میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام فعلی صفات آ جاتی ہیں۔ اللہ الحی ہم نے پڑھا، الحی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام ذاتی صفات آ گئی، دیکھنا، سننا، علم رکھنا وغیرہ۔ اور القیوم، چونکہ قیوم کے معنی ہم نے بذات خود قائم اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، تو دوسروں کو قائم رکھنے کے لیے قدرت کی ضرورت ہے، دوسروں کو قائم رکھنے کے لیے حکمت کی ضرورت ہے، بندوبست اور سارے چیزوں کا نظام چلانے کے لیے تدبیر یعنی مدبر ہونے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ساری خوبیاں اللہ کے اندر ہے، تب تو یہ کر رہا ہے نا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ القیوم میں اس طریقے سے آپ غور کرتے جائیں گے تو القیوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام عملی، فعلی صفات آ جاتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کائنات کو سنبھالنے کے لیے جن جن خوبیوں کی ضرورت ہے ان تمام خوبیوں کا مالک ہے، اس کے اندر ان خوبیوں میں کوئی کمی، کوئی خامی، کوئی نقص نہیں ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے اس کو برخلاف دیکھیے کہ کیا اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی اور ہستی، کوئی اور ذات، یہاں تک کہ انبیاء، فرشتے، جن اور کوئی مخلوق ایسی ہے جن کو لوگوں نے گڑھ لیا ہے دماغ میں دیوی دیوتا کے نام پہ؟ اگر مان بھی لیا جائے تو وہ تو ہے نہیں۔ ہاں، بعض لوگوں کا کہنا ہے، ایمان بالملائکہ میں کے دروس میں نے بیان کیا کہ ہندو دھرم میں جو دیوی دیوتا کا تصور ہے، یونانیوں کے یہاں، یورپ والوں کے یہاں، جو ان کے یہاں کچھ اس قسم کے تصورات ہیں، وہ دراصل آسمانی کتابوں میں جو فرشتوں پر ایمان کا عقیدہ تھا اسی کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ فرشتوں کو، جس کو یونانی لوگ ڈیوس وغیرہ کہتے تھے، اسی کو ڈیوس کو ہندوستان میں دیو بنا دیا گیا اور دیو کو ڈپارٹمنٹ تبدیل کر دیا گیا، جبکہ قرآن اور توریت انجیل کی کتابیں کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کو بنایا تو فرشتوں کو الگ الگ کام دیا۔ بارش کے فرشتے الگ ہیں، روح نکالنے والا فرشتہ الگ ہے، ہاں، منکر نکیر جو عذاب قبر دیتے ہیں وہ فرشتے الگ ہیں، عذاب والے فرشتے الگ ہیں، اور ایسے نیکیوں کے فرشتے الگ ہیں، ذکر کی مجلس کو گھیر دینے والے فرشتوں کی ٹولیاں الگ ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے روزانہ 70 لاکھ جو ہے فرشتے جو ہیں وہ بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں آسمان میں، حدیث معراج میں، اور اللہ کے رسول نے بیان کیا وہ فرشتے، اور ایسے بے شمار فرشتے ہیں۔ آسمان میں 4-5 انگلیوں کی جگہ بھی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سجدے رکوع میں نہ ہو، اور اس کی وجہ سے آسمان چرچرا رہا ہے۔ یہ حدیث کے مفہوم میں بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کو مختلف کام دے دیا، یہی بعد میں دوسرے مذہب والوں نے شرک کرتے ہوئے اپنے عقیدے کو بگاڑ کر یہ تصور بنا دیا کہ یہ بارش کا دیوتا ہے، یہ صبح کی دیوی ہے، یہ آگ کا دیوتا ہے،
یہ فلاں کا دیو ہے، یہ آشا ہے، یہ جو ہے سوریہ دیوتا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ اوشا ہے۔ الگ الگ دیوی دیوتا کو ڈپارٹمنٹ باندھ کے کہا کہ یہ ان کے ہاتھ میں ان کی قوت اور اختیار کی چیز ہے۔ یہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف کاموں پر مامور کیا ہے۔ اس کو انہوں نے ایسا، میں یہ القیوم کے معنی میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جو ذمہ داریاں دی ہیں یہ اس کی حکمت مصلحت ہے۔ فرشتے اس کی ایک مخلوق ہیں لیکن وہ ان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ قرآن نے ان کے بارے میں کہا کہ یفعلون ما یؤمرون، فرشتے وہی کام کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا، ان کو خود کوئی اختیار نہیں ہے۔ آپ کسی فرشتے سے بولو کہ میرا کام بنا دے، بگاڑ دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ فرشتے وہی کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، لہذا وہ بندے ہیں، معبود نہیں ہیں، ان کو خود کوئی پاور اور اختیار نہیں ہے۔ اب آپ نے دیوی دیوتا کا نام دے کر انہی کو پوجنا شروع کر دیا، انہی سے مانگنے لگے، انہی سے امید لگانے لگے، انہی سے دل میں ڈر پیدا کر لیا، یہ شرک ہے۔ میرے پاس اس سے پہلے میں بعض دروس میں بیان کیا کہ ایک داعی کا فون آیا تھا کہ کوئی پڑھا لکھا ہندو تھا، مذہبیات پر اسٹڈی کیا ہوا، اس سے گفتگو ہوئی شولہ پور میں ہمارے ایک داعی کی، وہ دعوت دے رہے تھے اسلام کی، تو اس نے یہی سوال کیا کہ بھائی آپ ہم کو مشرک کہہ رہے ہو دیوی دیوتا کو پوجنے کی وجہ سے، لیکن آپ بھی تو فرشتوں کو مانتے ہو کہ بارش کے فرشتے ہیں، فلاں کا فرشتہ ہے، تو مطلب ان کے اندر طاقت قوت ہے۔ تو انہوں نے فون کر کے مجھ سے سوال کیا کہ مجھے اسے مطمئن کرنے کے لیے کیسے جواب دینا چاہیے۔ تو یہی جو میں نے ابھی کچھ باتیں بتائی اس کو اور کچھ باتوں کو بیان کیا کہ اس میں بنیادی سطح پر یہ بیان کرنے والی بات ہے کہ فرشتوں کا اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ فرشتے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے۔ قرآن کے ایک مقام پر نہیں، کئی مقاموں پر کہا گیا عباد مکرمون، وہ باعزت مخلوق ہیں، بندے ہیں اللہ کے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، انہیں کائنات کا نظام چلانے کے سلسلے میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر روح نکالنے والا فرشتہ ہے تو کسی انسان بلکہ کسی جانور کی روح بھی نہیں نکال سکتا اس وقت تک جب تک اللہ حکم نہ دے، اور اللہ جس ٹائم جیسے بولا ہے، جیسے حکم دیا ہے، اس سے ایک سیکنڈ پہلے، ایک سانس پہلے بھی نہیں نکال سکتا، ایک سانس بعد بھی نہیں نکال سکتا۔ جب جیسے کہا ہے تب ویسے ہی کرنا ہے۔ تو وہ غلام ہوا یا آقا ہوا؟ آقا تو وہ ہوا نا جس کا حکم چل رہا ہے۔ تو فرشتے بھی غلام ہیں، بندے ہیں اللہ کے۔ تو بہرحال القیوم کی ذات کائنات کا نظام چلانے والی اور ساری چیزوں کو سنبھالنے والی ہے۔ یہ میں نے کچھ تشریح کی۔ ہاں، میں کل انشاءاللہ یہ میرے آیت الکرسی توحید کے دلائل و براہین، میرے اپنا سعودی عرب کے عقیدے کے استاد شیخ عبدالرزاق بن عبد المحسن البدر ہیں، ان کی کتابچے کا میں نے ترجمہ کیا ہے، اس کا دوسرا ایڈیشن ہے، انشاءاللہ کل لاؤں گا۔ درس کے جتنے شرکاء ہیں سب کو دے کر یہ چاہوں گا کہ آیت الکرسی سے متعلق جو اس میں بیان انہوں نے پیش کیا ہے توحید کے دلیل کے طور پر، اسے اچھی طریقے سے پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیں۔ انشاءاللہ میں کل ہر ایک کو یہ دوں گا۔ اس میں بھی القیوم کی تھوڑی تشریح ہے۔ یہاں دکتور ربیع، علامہ ربیع صاحب نے بہت اختصار کے ساتھ القیوم کا معنی بتایا ہے، میں اس کو پیش کرتا ہوں۔ القیوم والقیوم، اور اللہ کا نام القیوم، القائم من نفسہ، جو اپنے بذات خود قائم ہے، والقائم علی کل شیء، اور ہر چیز پر قائم ہے، یعنی ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ القیوم نام ہے۔ حدیثوں میں اس اللہ کے لیے قیم اور قیام کا لفظ بھی آیا ہے۔ ایک بخاری مسلم کی ایک بڑی اچھی حدیث ہے، اور اس حدیث کی تشریح میں بھی شیخ عبدالرزاق کا ایک مستقل کتابچہ ہے، بڑا شاندار، اللہ کی توحید، عظمت، کبریائی اور ایمانیات کو اس میں بڑے اختصار سے، بڑے پیارے انداز میں بیان کیا ہے۔ تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دعا ہے کہ جب آپ تہجد کے لیے رات میں اٹھتے تھے تو کیا پڑھتے تھے۔ کئی دعائیں ہیں، بڑی شاندار، تھوڑی سی لمبی ہے لیکن بڑی شاندار۔ اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ۔ یہ پوری لمبی دعا ہے۔ اللہ کے رسول تہجد میں جیسے ہم ثنا پڑھتے ہیں تو تہجد شروع کرتے ہوئے یہ پڑھتے تھے۔ اس کا پہلا جملہ جو بخاری مسلم میں ہے، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، اے اللہ تمام تعریف تیرے لیے ہے، تو ہی آسمانوں اور زمینوں کا قائم رکھنے والا، تھامنے سنبھالنے والا ہے، اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا۔ اس ایک دلیل پر غور کیجئے۔ ہاں،
اس ایک دلیل پر غور کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے لیے صرف یہی ایک دلیل میں سمجھتا ہوں کافی ہے. ہاں یہاں انہوں نے ایک بات پیش کی تھی، میں نے جس کے لیے کھول کر رکھا تھا وہ بھول گیا، کہ توحید کی دلیل، یہ پوری کائنات کا نظام اللہ سنبھالتا ہے، کوئی اور ہے ایسا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ رعد میں ایک سوال کیا، افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت وجعلوا للہ شرکاء قل سموہم. یہاں اس کا ترجمہ ہے، پھر جس ہستی کے علم و احاطے کا یہ حال ہے کہ ہر جان، دنیا کے ہر شخص کو ہر جان پر نگاہ رکھتی ہے. یعنی اللہ کی صورتحال تو یہ ہے کہ کائنات کی ہر جان، ہر انسان، ہر مخلوق پر جو ہے نگاہ رکھتی ہے کہ اس نے اپنے عملوں سے کیسی کمائی کی، کہ کس نے کیا کام کیا، سب کی نگرانی کر رہا ہے. ہاں وہ کیا ان ہستیوں کی طرح سمجھ لی جا سکتی ہے؟ یعنی اللہ کی ہستی کو ان ہستیوں کی طرح سمجھ لیا جا سکتا ہے جنہیں ان لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے. یہ تھوڑی سی تشریح کے طور پر قوس میں ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کا ترجمہ ہے. اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرا رکھے ہیں. ہاں اے پیغمبر ان سے پوچھئے، قرآن میں اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ اے پیغمبر ان سے پوچھئے وہ کون ہیں، ان کے اوصاف بیان کرو، ان کے نام تو لو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے کائنات کی ہر چیز پر نظر رکھی ہے، ہر چیز کو سنبھالے ہوئے ہے، کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو ایسا کرے؟ نام تو بتاؤ ذرا کسی کا. کوئی ہے جو سب کو جانتا ہے، سب کو تھامے ہوئے ہے، سب کی ضرورت پوری کر رہا ہے، ایک ایک چیز کو پورا کر رہا ہے، بندوبست کر رہا ہے کائنات کا. اب وہ بڑے سے بڑا پیغمبر ہو، دیکھو وہ پہلے موجود نہیں تھے تب بھی نظام کائنات چل رہا تھا. جب وہ نہیں تھے نظام چل رہا تھا، اس کا مطلب وہ چلانے والے ہو نہیں سکتے. اب پیدا ہوئے، مر گئے، چلے گئے دنیا سے، ابھی بھی نظام چل رہا ہے. اور جب دنیا میں تھے تو سوتے بھی تھے، غافل بھی ہوتے تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جو اس کائنات میں انسانوں میں سب سے افضل گروہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی ایسے ایسے حالات آئے جس میں وہ پریشان ہوئے، تکلیف دی گئی، دکھ پہنچایا گیا، زخمی کیا گیا، کسی نبی کو قتل کیا گیا، کوئی بیماری کا شکار ہوا، کسی کو اور کوئی تکلیف ہوئی. اور جب تکلیف میں مبتلا ہو رہے تو وہ اللہ سے دعا مانگ رہے. یہ توحید کی دلیل قرآن میں موجود ہے. ہاں کل پڑھ رہا تھا، قرآن سن رہا تھا میں تراویح میں سوچ رہا تھا کہ ہاں حیرت انگیز بات ہے، ہم اور آپ کہاں لگتے ہیں. ہاں لوگ قرآن کو بھی، اللہ کے کلام کو بھی سمجھ کر پڑھنے کی توفیق سے محروم ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. کتنی واضح دلیل ہے توحید کی. حضرت نوح علیہ السلام سورہ ہود کی تلاوت ہو رہی تھی. نوح علیہ السلام کا واقعہ کہ اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈوب گیا، پروردگار تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل و عیال کو بچائے گا، اور وہ میرے خاندان کا تھا. اللہ نے سخت ڈانٹ پلائی کہ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، ہاں انی اعیدک ان تکون من الجاہلین. رونگٹے کھڑے ہو جائیں اگر ہم سمجھ کر پڑھ لیں اس کو، معنی اور مفہوم کو سمجھ. کون ہے نوح علیہ السلام؟ دنیا کا کوئی انسان کتنا بھی بڑا پیر فقیر ولی بن جائے، کسی نبی کے پیروں کی دھول تک پہنچ سکتا ہے؟ نہیں. اور نوح علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے ایک ہیں، 5 اولو العزم رسولوں میں سے ایک ہیں. جب ان کا بیٹا فنا ہو گیا، مطلب عذاب کا شکار ہوا، حضرت نوح اور ان کے درمیان بات ہو رہی تھی، قرآن نے نقشہ کھینچا ہے وحال بینہم الموج، ان کے درمیان موج آئی اور اس کو بہا لے کے ڈبا دی. حضرت نوح نے اللہ سے گزارش کی کہ میرا بیٹا تھا اور تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل و عیال کو بچائے گا. اللہ نے فوراً جواب دیا کہ وہ تیرے اہل و عیال میں سے نہیں تھا، یعنی تیرے دین پہ نہیں تھا، مشرک تھا، اس لیے خونی رشتے کا اعتبار نہیں ہے. وہ تمہارے اہل و عیال میں سے نہیں تھا، وہ برے عمل والا تھا، مشرک تھا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے جو جملہ کہا پیغمبر سے خطاب کر کے کہ میں اے نوح تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، انی اعیدک، نصیحت کر رہا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے نہ بن جانا، ایسا مطالبہ مت کرو. فوراً حضرت نوح علیہ السلام نے توبہ کی کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اگر تو نے معاف نہیں کیا، رحم نہیں کیا تو میں خسارہ اٹھانے والا ہو جاؤں گا. اپنے بیٹے کے لیے کہہ رہے ہیں، دوسروں کی بات چھوڑیے. کون ہے؟ پیغمبر ہیں. میں نے عرض کیا تھوڑی دیر کے لیے اس ایک واقعے پر، اس واقعے کی ایک کڑی پر غور کریں ہم لوگ کہ نوح علیہ السلام جیسا اولو العزم رسول بھی، صاحب عزم رسول بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتے اگر وہ شرک کر رہا ہے. تو کتنا پاور ہے ان کو. کون کائنات کی ہستی ہے جو ہم کو بچا لے گی اللہ تعالیٰ اگر عذاب دینا چاہے؟ کون بچائے گا؟ کس پیر اور فقیر کی قبر پر جا کے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑا کر لو گے ان کو؟
سب کے سب اللہ کے محکوم بندے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ارادہ کرتا ہے فیصلہ کرنے کا بھی ہم آگے جانیں گے تو فرشتے ڈر کے مارے بے ہوش ہو جاتے ہیں, آسمان تھر تھرانے لگتا ہے, لرزش آ جاتی ہے, عرش ہلنے لگتا ہے. یہ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے اور اس کی بنیاد قرآن کی آیت میں ہے جو ہم آگے پڑھیں گے. وہ عظمت والا پروردگار, اس کے مقابلے میں دوسروں کو آپ مقام دیں گے, کتنی ظلم اور گستاخی کی بات ہے. یہ کتنا صاف مضمون ہے. اللہ کہہ رہا ہے آیت الکرسی میں اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہی تو الحی ہے, اس لیے کہ وہی تو قیوم ہے. ساری کائنات کا نظام وہی چلا رہا ہے. کل والی جو اس سے پہلے والے درس میں نے مثال دی تھی, مولانا ثناء اللہ امرتسری نے پنڈت کو جواب دیتے ہوئے کہا تھا انجن اور ڈبوں کے چلنے کا فرق, وہ القیوم کے معنی میں غور کیجیے. ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کے دکھانے سے, ہم سن رہے ہیں اللہ کے سنانے سے, ہم جی رہے ہیں اللہ کے جلانے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے, سننے والا ہے, زندہ ہے, بذات خود کسی کے جلانے دکھانے سے نہیں دیکھ رہا ہے. وہ بذات خود قائم ہے, اس کی خوبیاں ذاتی ہیں. ہماری خوبیاں, پوری مخلوق کائنات کی ہر چیز کی خوبیاں دی ہوئی ہیں, عطائی اللہ کی دی ہوئی ہے. ہماری ساری خوبیاں صفات انتہائی ناقص ہیں, اللہ کی ساری خوبیاں صفات مکمل ہیں, کوئی نقص, کوئی خامی, کوئی جھول, کوئی عیب نہیں ہے. غور کرتے جائیے. القیوم, یہاں صاحب کتاب میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کو قائم رکھنے والا ہے. وقیوم السماوات والارضین, آسمانوں اور زمینوں کا قیوم ہے, ان سب کو تھامے ہوئے ہے, سنبھالے ہوئے ہے. یدبر ھذا الکون, اس کائنات کی تدبیر کر رہا ہے. تدبیر کرنا یعنی اس کا انتظام, موسموں کی تبدیلی, دن اور رات کا نکلنا, زلزلہ, طوفان, زرخیزی اور دوسرے سارے کام. ہاں, کل یوم ہوا فی شان, ہر روز اس کی ایک شان ہے. ہاں, سارے کام اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو چلانے والا کر رہا ہے. وَيُصَرِّفُهُ, اور اس میں تصرف کر رہا ہے. وَهُوَ قَائِمٌ عَلَيْهِ, اور اللہ اس پر قائم ہے. کسی کو عزت دینا, کسی کو ذلت دینا, کسی کو بیمار کرنا, کسی کو شفا دینا. یہ جو اس کائنات میں آج وبا پھیلی ہوئی ہے, ہم اس کو سازش بولیں, ہم اس کو یہ کہیں کہ ان کی فلاں فلاں کی جو ہے کوشش ہے, وہ چاہے جو وجہ بن رہی ہو, لیکن ساری چیزوں کا کرنے والا اصل میں اللہ ہے, اس لیے کہ وہ القیوم ہے, وہ الصمد ہے, وہ رب العالمین ہے. کائنات میں ایک ذرہ اس کی مرضی کے بغیر نہ گرتا ہے, نہ ایک پتا ٹوٹتا اور ہلتا ہے. تو اب سبب چاہے جو بن رہا, مہنگائی بڑھ رہی ہے گورنمنٹ کی پالیسی سے, ٹھیک ہے, گورنمنٹ کی پالیسی وجہ بن رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس وجہ کو قائم رکھنے والا, چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ایک حدیث میں ہے کہ مہنگائی اور قیمت بڑھانے والی ذات اللہ کی ہے. اس حدیث کا درجہ فی الحال مجھے دھیان نہیں ہے, ہاں وہ اس سے پہلے ذکر کی جا چکی ہے, لیکن اگر درجہ جو بھی ہو, بات تو صحیح ہے. مہنگائی بڑھانے والا اللہ ہے, موت دینے والا اللہ ہے. یہ کورونا پھیل رہا ہے, خوف دہشت پھیلی ہوئی ہے, اللہ ہے. اس سے جو متاثر ہو رہا ہے, ابھی وہ سازش ہو, صحیح ہو, فراڈ ہو, جو بھی ہو, اور جو بچا ہے اللہ کی مشیت. تو کائنات میں جو بھی تصرفات ہو رہے ہیں حقیقت میں کرنے والا وہ ہے. اب جب ہمارے یہاں, میں ابھی کل کے خطبے میں بھی بولا اور بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جب مصیبت کے ان اوقات میں ہم کو اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے, یاد کرنا چاہیے, اور خاص طور سے رمضان میں, تو ہمارے یہاں لوگ تجزیہ کرنے والے, بات کرنے والے اس فیکٹر کو جو بنیاد ہے بھول ہی جاتے ہیں. کورونا پھیل رہا ہے اس وجہ سے, فلاں بیماری ہو رہی ہے اس وجہ سے, فلاں ہو رہا ہے. آپ کو اور ہم کو, مومن کو, دوسری کوئی وجہ ہو نہ ہو, اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم سے گناہ ہو رہا ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے, ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ناراض ہے یا اللہ کی رحمت روٹھی ہوئی ہے. یہ ضرور سوچنا چاہیے. علامہ ابن سیرین کہتے ہیں, تابعی ہیں, آپ نے بارہا نام سنا ہے, ان کے واقعات پڑھے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر میری لونڈی, باندھی لونڈی, اگر میری لونڈی میرے ساتھ کوئی بدسلوکی کرتی یا کوئی ایسا کام کرتی جس سے مجھے تکلیف ہو, تو میں یہ غور کرتا تھا کہ مجھ سے اللہ کی نافرمانی والا کون سا کام ہو گیا, میں نے یقیناً کوئی نہ کوئی گناہ کیا ہے, اس کا یہ بدلہ ہے. اب آج ہم مسلمان کتنے مارے کاٹے توڑے پھوڑے جا رہے ہیں. ہمارا کاروبار محفوظ نہیں ہے, ہمارا گھر بار محفوظ نہیں ہے, عبادت گاہیں محفوظ نہیں ہیں, اور نہ جانے کیسی کیسی مصیبتیں, پریشانیاں, آپس کے جھگڑے, اختلافات, ہاں ہمارے لیے سہانے روح بنے ہوئے ہیں. لیکن ہم اس طرح سے, جو قرآن حدیث کا طریقہ ہے, جو ہمارے صحابہ, تابعین, تبع تابعین کا انداز تھا کہ کوئی مصیبت تکلیف آئے تو سب سے پہلے یہ غور کریں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, تو کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہے, اور اللہ ہم سے ناراض ہے اس کا مطلب ہم سے کوئی گناہ ہو رہا ہے, ہم کو فوراً توبہ کرنی چاہیے.
بارش رکتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نے کیا تعلیم دی کہ آپ اللہ کے سامنے استسقا پڑھیں، تو استسقا پڑھنے کے بعد دعا کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے گڑ گڑا کر، رو کر، ہاں سچے دل سے توبہ کریں۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، وہ بہت بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ سے مغفرت مانگو گے تو تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تم کو مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا، تمہارے باغات بنائے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ کب؟ جب تم اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو گے۔ کتنی صاف ستھری قرآن کی تعلیم ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو اولاد ملے، مال ملے، بیماریوں سے شفا ملے، نہریں اور نعمتیں ملے دنیا کی، ابھی جب آخرت کی تو ہے ہی، دنیا کی نعمتیں ملے تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ گناہ سے معافی مانگنا ہے۔ مطلب یہ چیزیں، یہ برکتیں جو اڑ رہی ہیں، نعمتیں جو چھن رہی ہیں، ہمارے کاروبار میں جو مندی چھائی ہوئی ہے، بے روزگاری ہے، گھروں میں فاقے ہیں، پریشانیاں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے گناہ کی وجہ سے اللہ کی رحمت روٹھی ہے۔ ہم توبہ کریں، اللہ معاف کرے گا گناہوں کو، رحمت کو ہم پر عام کرے گا، نچھاور کرے گا۔ تو اس فیکٹر پر ہم غور ہی نہیں کرتے کہ کائنات کا نظام چلانے والی ذات اللہ کی ہے، بادشاہوں کا بادشاہ وہی ہے، لہذا اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور یہی معنی وہ القیوم کے مفہوم میں بھی داخل ہے۔ چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِعِلْمِهِ وَسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ، اللہ تعالیٰ ہر ذات پر، ہر نفس پر قائم ہے، یعنی نگرانی کرنے والا ہے، اپنے علم کے ساتھ، اپنی سماعت یعنی سننے کے ساتھ، اپنے دیکھنے کے ساتھ، ہر کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ علم سے گھیرے ہوئے ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، اس کی آواز کو سن رہا ہے۔ ابن مسعود کا قول یاد رکھیے، 7ویں آسمان پہ 500 سال کے فاصلے پر پہلا آسمان، پھر 500 پر دوسرا، پھر 500، 7 آسمان، پھر اس کے بعد کرسی 500 سال کے فاصلے پر، کرسی کے بعد عرش 500 سال کے فاصلے پر۔ اللہ اس عرش کے اوپر ہے اور ہمارے دل کی دھڑکنوں کو سن رہا ہے، ہمارے دل کی کھٹک کو جان رہا ہے، چیونٹی کی چال کی آواز ہم نہیں سن رہے ہیں، وہ سن رہا ہے۔ اور دنیا میں جتنی آوازیں ہیں، کتنا بھی شور ہے، ہر آواز کو سنتا ہے۔ اور صرف سنتا ہی نہیں ہے، آپ بھی دعا مانگ رہے ہیں، میں بھی دعا کر رہا ہوں، یہ بھی کر رہے ہیں، سارے لوگ نماز میں جو ہے ذکر کر رہے ہیں، سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں، سارے لوگ نماز میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ سب کی آواز بھی سن رہا ہے، سب کی نیتوں کو بھی جان رہا ہے، سب کے بارے میں یہ بھی جانتا ہے کہ کون جو ہے وہ خشوع خضوع سے پڑھ رہا ہے، کون کسی کا دل کہیں اور لگا ہوا ہے حساب کتاب میں۔ کیسی اللہ کی ذات ہے، غور کرتے جائیے۔ یہ القیوم ساری چیزوں کو اپنے علم سے، اپنی سماعت سے، اپنی بصارت یعنی نگاہ سے، اپنی قدرت سے، اپنے ارادے سے ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے، ہر چیز پر قائم ہے۔ فالقیوم، نتیجہ کیا نکلا؟ شیخ دکتور ربی نے بہت اختصار کے ساتھ، جو میں نے اتنی لمبی چوڑی تشریح کی، اس کو بہت اختصار کے ساتھ بیان کیا۔ فالقیوم یتضمن جمیع صفات الافعال، چنانچہ قیوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام افعال کی صفات، اللہ جو جو کام کرتا ہے ان تمام صفات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے القیوم۔ اللہ اولاد دیتا ہے، یہ اللہ کا ایک فعل ہے۔ اللہ بارش برساتا ہے، یہ اللہ کا ایک فعل ہے۔ اللہ زندگی اور موت دیتا ہے، یہ اللہ کے 2 فعل ہیں۔ اللہ روزی کا انتظام کرتا ہے، یہ فعل ہے۔ نظام کائنات چلا رہا ہے، ایک ایسا فعل ہے جس میں بہت سارے کام ہیں۔ تو جو جو فعل ہیں اللہ کے، وہ ساری فعل کو کرنے کی صفات القیوم کے معنی میں داخل ہے۔ تو کہا وَيَتَضَمَّنُ توحید الربوبیت ایضاً، یہ القیوم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی توحید کو بھی شامل ہے۔ ہم توحید ربوبیت کہتے ہیں، ربوبیت رب ہونا۔ رب کا معنی کیا؟ کائنات کا پروردگار، مالک ہونا۔ تو اب پروردگار کیا کرتا ہے؟ لوگوں کی زندگی اور رہنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ سارا انتظام کرنا اس کی ربوبیت کا، اس کی پالن ہاری کا حصہ ہے۔ چنانچہ القیوم میں ربوبیت کا معنی بھی شامل ہے، یتضمن، جو کہ پیدا کرنے، روزی دینے، زندگی دینے، موت دینے اور اس طرح کے تمام کاموں کو شامل ہے ربوبیت کا معنی، اور وہ سارے معنی شامل ہے القیوم میں۔ تو اللہ کے بارے میں کہا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرنے والا ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے۔ یہ القیوم کی تشریح انہوں نے مختصراً کی۔ اب الحی القیوم کے بعد میں چاہتا تھا کہ آج ہی یہ بات بھی ہو جائے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ زندہ ہے اور خود قائم اور کائنات کو قائم رکھنے تھامنے والا ہے، اسے نیند اور اونگ چھوتی بھی نہیں۔
لا تأخذہ سنۃ، اسے اونگھ نہیں آتی، ولا نوم، اور نہ نیند آتی ہے۔ ہاں، یہ اللہ کے القیوم اور الحی ہونے کی تکمیل ہے۔ انشاءاللہ کل ہم اسے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض سے ملا کر جانیں گے۔ بہت اہمیت کی حامل بات ہے۔ میں چاہتا تھا کہ یہ ٹکڑا بھی آج ہی ہو جائے، لیکن گھڑی کو دیکھ کر میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج یہیں بات کو ہم درس کو روک دیں۔ انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔